وزڈم ویوز میں خوش آمدید۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ کیا ہو اگر آپ کے خواب اور آپ کے درمیان صرف خوف حائل ہو؟ آج ہم اسی سوال پر غور کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم پاولو کوئلو کے مشہور ناول دی الکیمسٹ کی مدد لیں گے، خاص طور پر یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم اکثر ناکامی سے نہیں بلکہ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے سے کیوں ڈرتے ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ خود پاولو کوئلو نے بھی ناول کی تمہید میں کچھ ایسا ہی لکھا ہے کہ سب سے بڑا امتحان اکثر منزل کے بالکل قریب آتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، جب انسان کامیابی سے بس ایک قدم دور ہوتا ہے نا، تب ہمت ہار بیٹھنا یہ سب سے خطرناک لمحہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ناول اس خوف کو کیسے کھولتا ہے۔ کہانی کا ہیرو سینٹیاگو، وہ ایک چرواہا ہے، اپنی جانی پہچانی زندگی میں آپ کہہ سکتے ہیں مطمئن ہے، جی، لیکن پھر اسے ایک خواب آتا ہے، بار بار ایک خزانے کا خواب، مصر میں اہرام کے پاس۔ یہیں سے میرا مطلب ہے وہ اندرونی کشمکش شروع ہوتی ہے جس کا سامنا ہم میں سے اکثر کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو مانوس دنیا کا آرام ہے، بھیڑیں ہیں، وہی روز کے راستے، معمولات، بالکل، اور دوسری طرف ایک انجان سفر کی پکار ہے، ایک خواب، ایک وعدہ۔ زیادہ تر لوگ تو آپ جانتی ہیں مانوس راستے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہی وہ بات آتی ہے جسے ناول میں بوڑھا بادشاہ ملکزیدیک کہتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ جی، یعنی یہ خیال کہ ایک وقت آتا ہے جب ہماری زندگی ہمارے اختیار سے نکل جاتی ہے اور قسمت ہمیں چلانے لگتی ہے۔ صحیح۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے راستے خود چنتے ہیں، جیسے سینٹیاگو نے پادری بننے کے بجائے چرواہا بننا چنا تھا، اس نے اپنا راستہ خود چنا۔ لیکن اپنا راستہ چننا آسان نہیں ہوتا۔ جب سینٹیاگو فیصلہ کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑیں بیچتے اور افریقہ چلا جائے تو خوف اسے گھیر لیتا ہے۔ نامعلوم کا خوف، بالکل۔ چرواہے کی زندگی کی ہر تفصیل وہ جانتا ہے، مگر صحرا، مصر، اہرام، یہ سب اس کے لیے ایک انجانی دنیا ہے۔ یہ خوف کتنا جانا پہچانا لگتا ہے۔ ہم بھی تو اکثر اسی چیز سے چمٹے رہتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، چاہے وہ ہمارے بڑے خواب کی راہ میں رکاوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سینٹیاگو کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی بھیڑیں، جی، کہ وہ اس کے بغیر کیسے رہیں گی، تکلیف اٹھائیں گی۔ ہاں، حالانکہ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ وہ جلد ہی نئے مالک کی عادی ہو جائیں گی۔ بالکل، یہ مانوس چیزوں سے، کمفرٹ زون سے جڑے رہنے کا خوف ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ مثال میرے خیال میں وہ کرسٹل مرچنٹ کی ہے۔ اوہ ہاں، وہ تاجر۔ جی، جو سینٹیاگو کو ملتا ہے، وہ سالوں سے مکہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے، مگر جاتا نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ ڈرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر خواب پورا ہو گیا تو پھر جینے کا مقصد کیا رہے گا۔ اچھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ دراصل بات گہری ہے۔ کبھی کبھی خواب کی جو تصویر ہوتی ہے نا، وہ خود خواب کی تعبیر سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، کیونکہ تعبیر ملنے سے وہ مقصد، وہ تڑپ ختم ہو سکتی ہے جو خواب نے دی تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خواب پورا ہونے کا بھی ایک خوف ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ الکیمسٹ تو سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ کائنات آپ کی مدد کرتی ہے جب آپ واقعی کچھ چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مقصد یا پرسنل لیجنڈ، ہاں، اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، یعنی وہ سچا راستہ جو آپ کے لیے ہے۔ مگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سفر آسان نہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ ہاں، اور ان آزمائشوں میں سب سے بڑا امتحان شاید یہی خوف ہے۔ جب سینٹیاگو کا دل اسے کہتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے، تکلیف سے ڈرتا ہے، محبت کو، فاطمہ کو چھوڑنے سے ڈرتا ہے، تو الکیمسٹ کیا کہتا ہے اس پر؟ الکیمسٹ کا جواب بہت بہت گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے، اپنے دل سے کہو کہ تکلیف کا خوف خود تکلیف سے بدتر ہے۔ واہ! اور کوئی بھی دل اس وقت تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا جب وہ اپنے خوابوں کی تلاش میں نکلا۔ مطلب تلاش کا عمل خود ہی ایک انعام ہے۔ جی، کیونکہ تلاش کا ہر لمحہ وہ کائنات سے، اپنی ذات سے ایک ملاقات کا لمحہ ہے۔ بہت خوب۔ لیکن پھر بھی کہانیاں میں بتاتی ہے، اور آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا، کہ اصل خطرہ تو تب آتا ہے جب خواب پورا ہونے کے بالکل قریب ہو۔ بالکل۔ پاولو کوئلو لکھتے ہیں کہ منزل پر پہنچنے سے عین پہلے کائنات آپ کے سیکھے ہوئے ہر سبق کا امتحان لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار دیتے ہیں۔ جیسے وہ صحرا کی کہاوت ہے۔ جی بالکل وہی، عین اس وقت پیاس سے مر جانا جب کھجور کے درخت افق پر نظر آ چکے ہوں۔ تو یہ خوف صرف ناکامی کا نہیں، میرے خیال میں نہیں۔ یہ شاید کامیابی کا خوف ہے، اس تبدیلی کا جو آئے گی،
उस जिम्मेदारी का जो ख्वाब पूरा होने पर आती है? मैं समझती हूँ कि ऐसा ही है। ये इस बात का खौफ है कि क्या हम इस कामयाबी के अहल भी हैं? क्या हम उसे संभाल पाएंगे? क्या हम वो बन पाएंगे जो ख्वाब पूरा होने के बाद हमें बनना पड़ेगा? तो कलीदी नुक्ता ये बनता है कि कामयाबी का खौफ बाज़ औक़ात नाकामी के खौफ से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। जी, क्योंकि ये अपने साथ तब्दीली लाता है, जिम्मेदारी लाता है, और इस नामालूम मुस्तकबिल के लिए शायद हम तैयार महसूस नहीं करते। ये वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम में से भी कोई अनजाने में अपने किसी ख्वाब की तकमील से सिर्फ इसलिए डर रहा है क्योंकि वो अब पहुंच में है, करीब है? और क्या हम उस आखिरी इम्तिहान का सामना करने को तैयार हैं? ये सवाल हर एक को खुद से पूछना चाहिए। इस गहरी और दिलचस्प गुफ्तगू का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। विजडम व्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।